الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت کو میں پیش کروں۔ اس سے پہلے میں یہ بتلاؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو تہجد میں 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت تہجد پڑھتے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر یہ معمول تھا۔ گویا 11 رکعت نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں کہ سحری کر لی، وقت بچ گیا، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، ہم بھی تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے لیے مداومت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہی تھا کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے میں جتنی ہمت ہو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی بھی ہو، لیکن ایک چیز ضرور کرے کہ جو بھی تہجد کی نماز آپ پہلے دن پڑھو، ڈیلی ویسے ہی پڑھا کرو۔
یہ نہ ہو کہ پہلے تو رمضان سٹارٹ ہوا، جوش میں ہے، 8 رکعت پڑھ رہا ہے، اب تھک گیا تو پھر 6، پھر 4، پھر 2 اور پھر چھٹی۔ ایسا نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا قیام اتنا طویل ہوتا، رکوع اتنا طویل ہوتا، سجدہ اتنا طویل ہوتا، حتی تورمت قدمہ ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ آ جایا کرتی تھی۔ اتنی لمبی نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے۔ اگر ہاف نہیں تو 1/3 آف دین کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی موجود تھی، وہ بھی کبھی کبھار روایتوں کو بیان کرتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور سب سے زیادہ ہوشیار تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو دیکھتی تھی اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے یاد کر لیتی تھی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری باتوں کو بیان کیا کرتی تھی جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو وہ ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، سبق پڑھتے، ان سے دین کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی روایتوں کو بیان کیا ہے، اور اسپیشلی وہ روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہے یا آپ کی گھریلو حالات ہے، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ابھی جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت کی روایت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کو دیکھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ فرماتی سوال ہی مت کرو، ایسی خوبصورت وہ نماز، ایسی طویل وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں، جو پڑھتے ہیں وہ دیکھتا ہوں، لیکن آپ کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی ہوگی؟ وہ تو چونکہ گھر میں تھا معاملہ، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات کو میں نے ارادہ کیا کہ آج جاؤں گا اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کو میں دیکھوں کہ حضور کیسے پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، میں نے دروازہ نوک کیا، اجازت لی اور کہا تہجد کی نماز دیکھنے آیا ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جب گھر میں ہی آ گیا ہوں اور دیکھنے ہی آیا ہوں، حضور کے پیچھے نیت کر لیتا ہوں
اقتدا کر لیتا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بھی اپنی تہجد پڑھ لوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نیت باندھ لی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز کو شروع کیا ہے تو قرات جو آپ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے قرات کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ چلو تہجد کی نماز دھنا دھن قرات کر لے، بہت ہی آہستہ، بالکل آہستہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپیڈ میں نہیں پڑھ رہے تھے، بالکل دھیرے دھیرے قرآن کریم کے ایک ایک ورڈ کو کلیئرلی پروناؤنس کرتے ہیں اور اس طرح قرات کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنت کی آیت پر آئے، یعنی وہ آیت جہاں پر جنت کی نعمت کو بیان کیا گیا ہے، تو حضور رک جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ پھر پڑھتے پڑھتے جب جہنم کی آیت پر آتے پھر رک جاتے اور رک کر دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے اور جہنم سے۔ تو جنت کو مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس طرح تلاوت کر رہے ہیں۔ اور پھر پڑھتے پڑھتے جب اس جگہ پر آتے جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھا کرو، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے اور تسبیح شروع کر دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھ لی، نماز آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر کوئی ایسی جگہ آ گئی جہاں پر حکم دیا گیا ہے اللہ کا حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رک جاتے اور پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس انداز میں آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتلا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے تسبیح پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے دعا کرنے لگے، فرض میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن یس نفل نماز میں الاؤڈ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو عربی لینگویج جانتا ہے اور اس کو قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، تو اگر وہ بھی ایسے کرے کہ جب جنت کی آیت آئے تو اللہ سے جنت مانگ لے، جہنم کی آیت آئے تو جہنم مانگ لے، تسبیح کا موقع آئے تو سبحان اللہ پڑھ لے، تحمید کا موقع آئے تو الحمدللہ پڑھ لے، یہ جائز ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ریممبر اونلی نفل نماز، فرض نمازوں کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز شروع ہوئی ہے، فرسٹ 2 رکعت ہے، ابھی پہلی رکعت چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدو پڑھا اور الحمدو کے بعد میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں اقتدا کر رہا ہوں، 100 آیتس مکمل ہو گئی۔ فرماتے اب میں ذرا تھک گیا، حضرت حذیفہ فرماتے میں ذرا تھک گیا اور مجھے ایسا تھا 100 آیت ہوئی ہے ابھی حضور رکوع کر دیں گے۔ فرماتے لیکن نو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور آگے پڑھنا شروع کیا۔ روایت کے الفاظ ہے فَمَضَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیری آن کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی رکعت تہجد کی 100 آیت سے آگے بڑھ گئے اور اب 200 آیت مکمل ہونے والی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دل میں خیال آیا 200 پر رکوع میں جائیں گے،
200 आयत मुकम्मल हो गई, हुजूर ने और पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 200 आयत से ऊपर चले गए, यहां तक के अब वो वक्त आया सूरे बकरा खत्म होने वाली थी। मेरे दिल में ख्याल आया सूरे बकरा खत्म होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाएंगे। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं सूरे बकरा खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे आले इमरान शुरू कर दी, जो सूरे बकरा के बाद की सूरत है उसको शुरू कर दिया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पूरी सूरे बकरा पहली रकात में सूरे आले इमरान पढ़ रहे हैं, सूरे आले इमरान पूरी खत्म हुई, तब जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में रुकू किया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहली रकात खत्म हुई, दूसरी रकात के लिए हम खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकात में सूरे निसा शुरू कर दी और पूरी सूरे निसा को दूसरी रकात में खत्म किया है और फिर रुकू में गए। 2 रकात में 5.25 सिपारे, 5.25 पारास 2 रकात में। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की 2 रकात नमाज है जिसको मैंने बयान किया। एंड रिमेंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में 8 रकात नमाज पढ़ा करते थे। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है जो हजरत हुज़ैफा ने देखी है। 2 रकात वो बयान की। एक और सहाबी बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं पहुंच गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, मैंने इक्तदा कर ली कि मैं भी पीछे पढ़ लेता हूं। हजरत हुज़ैफा वो सहाबी फरमाते हैं मैंने इक्तदा कर ली, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूं। फरमाते इतनी लंबी क़िरात, इतनी लंबी क़िरात, उनके अल्फाज है मेरे दिल में ख्याल आने लगा नमाज तोड़कर भाग जाऊं। ये वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया मैं नमाज तोड़ दो, मेरी कैपेसिटी के बाहर था। इतनी लंबी नमाज हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की पढ़ी है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज है। मैं बयान कर रहा था हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत को। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इतनी खूबसूरत है, इतनी लंबी है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब क़याम खत्म होता हुजूर रुकू में जाते। रुकू कितना लंबा होता? फरमाया फरका मिस्ला क़ियामिही औ अतवल। हजरत आयशा फरमाती है रदी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते, रुकू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम के जितना होता या उससे भी ज्यादा लंबा होता। और फिर जब सजदे में जाते हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है सजदा रुकू की साइज का होता या उससे भी लंबा होता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज है। मां आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में गए और ऐसे सजदे में गए सर ही नहीं उठा रहे हैं, न बॉडी में हरकत है, न हिल रहे हैं, बस सजदे में पड़े हुए हैं, न कोई आवाज आ रही है। फरमाती मैं इतनी परेशान हो गई, मैं इंतजार कर रही हूं अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। आखिर में जब मुझसे रहा नहीं गया, मेरा दिल कहने लगा कहीं अल्लाह के नबी की रूह तो नहीं निकल गई। इतनी देर सजदे में हो गए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है हिम्मत करके मैंने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के अंगूठे को टच किया है
اور جب میں نے ٹچ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مومنٹ دی، حرکت دی، تب جا کر مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب میں وہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اتنا لمبا قیام کرتے ہو، اتنی لمبے رکوع کرتے ہو، اتنے لمبے آپ نے سجود کیے، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو؟ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، اللہ نے تو آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، آپ سے تو گناہ نہیں ہونے والا ہے، اور اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت آپ کے لیے ہے، مغفرت آپ کے لیے ہے، معافی آپ کے لیے ہے، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو اور کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ سنیے میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ، جب میرے اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اپنا نبی بنایا، اتنی نعمتوں سے نوازا، تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں بطور شکرانے کے یہ عبادت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، وہ نعمتیں تو ہم پر بھی آئی ہے، اللہ ہمیں بھی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، کب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں؟ اور یہاں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا شکر ادا ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت ملے، کیونکہ جنت تو پہلے سے ریزروڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ نے پہلے سے جنت کو طے کر دیا ہے۔ آپ عبادت اس لیے کر رہے ہیں، جنت مقصود نہیں ہے، مقصود ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے رضائے مولا نصیب ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں، مقصد یہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہوگا تو ضرور جنت دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں کی ہے، ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہم پر نازل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضامندی کے لیے یہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، آج ایک پھر عجیب واقعہ سناؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن، بڑی اللہ کی ولیہ تھی اور جذب کی جو کیفیت تھی، رات دن خدا کی محبت میں ایسی دھن رہتی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر کے باہر نکلی، ایک ہاتھ میں پانی ہے اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، فائر کی فلیمز لے کر نکلی، ایک ہاتھ میں پانی، دوسرے ہاتھ میں آگ، باہر نکلی۔ لوگوں نے کہا کہ ماں رابعہ کیا بات ہے، آپ یہ پانی یا آگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟
حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے جواب دیا، پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ماں رابعہ بصریہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کو پوچھا کیوں ایسا کرنا چاہتی ہو؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے دل میں ایسی اللہ کی محبت تھی، کہنے لگی کہ آج جس کو بھی دیکھو عبادت اس لیے کر رہا ہے اسے جنت مل جائے، گناہ سے اس لیے بچ رہا ہے کہ اسے جہنم سے نجات مل جائے، اللہ کے لیے تو کوئی عبادت نہیں کرتا ہے۔ ارے عبادت تو ہونی چاہیے تھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، جنت مل جائے جہنم سے بچ جاؤ۔ تو عبادتوں کو لوگوں نے جنت اور جہنم کے لیے ریزرو کر دیا ہے۔ میرے اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، میرے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جہنم بجھا ڈالو، جنت جلا ڈالو، تاکہ لوگ عبادت کرے تو صرف میرے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ خاص کیفیت تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موت کا وقت آیا، اور قرآن سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ موت کے وقت ان کو ان کی جنت بتلا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ان کو آخرت کا ٹھکانہ بتا دیتا ہے۔ تو بی بی آسیہ کے بارے میں قرآن کریم نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ بہرحال تو یہ بزرگ کی آخری گھڑی ہے، موت کا وقت ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سکرات کی کیفیت شروع ہوئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے جنت بتلائی جا رہی ہے، ان کا آخرت کا ٹھکانہ بتلایا جا رہا ہے، ان کو جنت کی نعمتیں بتلائی جا رہی ہے۔ اس اللہ والے نے جب یہ دیکھا اپنا منہ پھیر دیا۔ اللہ والوں کے ناز بھی ہوا کرتے ہیں، منہ پھیر دیا اور اللہ کو کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اگر میں نے زندگی بھر جو عبادت کی ہے، جو تقوی اختیار کیا، جو ریاضت کی ہے، جو تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس کا بدلہ یہی جنت ہے تو مجھے یہ جنت نہیں چاہیے۔ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک بار تو یہ اعلان کر دے، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا تیری رضا مل گئی تو ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جنت میری منزل نہیں ہے، جنت تو ملنے والی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت مانگنی چاہیے یا نہیں، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ہم تو مانگتے ہیں، اور جب بھی ہاتھ اٹھتے تو چھوٹی موٹی تو ہم مانگتے ہی نہیں۔ A1 کلاس جنت چاہیے، جنت الفردوس، ہم جنت تو مانگتے ہیں۔ اور یہ اشرا بھی اللہ نے جو دیا ہے، آگ سے آزادی کا اشرا ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا اشرا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، یس جنت بھی مانگنا ہے، جہنم سے پناہ بھی مانگنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تیری رضامندی اور تیری جنت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ تیری ناراضگی اور جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ تو مانگنا ضرور ہے، لیکن جب بھی ہم مانگے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ جنت میرا مطلوب نہیں ہے، جنت اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اسی کو جنت دیتا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور جہنم سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ تو
تو اسی کو جہنم میں ڈالتا ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. تو مولا مقصد ہے تیری رضامندی اور مقصد ہے تیری ناراضگی سے بچنا, اور اس کے لیے تو نے عنوان جنت اور جہنم کو بنایا ہے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم جب بھی جنت مانگے ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ارے جنت میں باغ ملیں گے, محلات ملیں گے, نہریں ہوگی, فروٹس ہوں گے, جو چاہیں گے مانگ لیں گے, حوریں ہمارے لیے ہوں گی. ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہے. یس, یہ سب کچھ جنت میں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جنت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جنت میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضامندی, اور اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا. تو اس بنا پر ہمیں اللہ کی رضامندی کی فکر کرنی ہے, ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی موسیٰ, تم اللہ سے باتیں کرنے جاتے ہو, طور پر جا کر اللہ سے مناجات کرتے ہو, ایک سوال پوچھ کر آنا. سوال یہ ہے کہ دیکھو ہم بیسٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم روزے رکھ رہے ہیں, بھوکے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کیا مقصد ہے ہمارے بیٹھنے کا؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو ہم جتنی بھی عبادت کرتے, بنو اسرائیل نے کہا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ میری پرٹیکولر عبادت سے میرا اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اللہ کی رضامندی ان عبادتوں سے ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو آپ اللہ کو یہ پوچھ کر آؤ کہ کوئی ایسی سائن ہم کو بتلا دے کہ ہمیں پتا چل جائے یس اس سے اللہ راضی, یس اس سے اللہ ناراض. تو یہ کوئی سائن آپ پوچھ کر آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کو سوال کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ, میری رضامندی اور میری ناراضگی کو جاننا بہت آسان ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ اگر میں نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہے, اگر تم اس حالت پر راضی ہو, سمجھ جاؤ کہ تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے. اور اگر میں نے جس حالت پر تمہیں رکھا ہے تم راضی نہیں ہو, سمجھ جاؤ کہ تمہارا اللہ بھی تم سے ناراض ہے. تو بہت ہی اچھا ایک سبق ملا ہم لوگوں کو کہ ہم خود اپنے بارے میں اب سوچیں. ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میرے اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے, میں جس حیثیت میں اور حالت میں ہوں, میرا دل خوش ہے یا نہیں, میں راضی ہوں یا نہیں. اگر تم اپنی حالت سے راضی ہو کہ جیسے میرے اللہ نے رکھا ہے میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے. اور اگر دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے, اللہ نے مجھے خوش نہیں رکھا ہے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, اللہ سے وہ ناراض ہے, دوسروں کو دیکھ کر اس کا جی جل رہا ہے اور اللہ کی عطا پر وہ خوش نہیں ہے, سمجھ جاؤ کہ اس کا پروردگار اس سے ناراض ہے. تو یہ بہت بیوٹیفل سائن ہے ہمارے لیے, یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. آج ہمارا عام متن یہ حال ہو چکا ہے, اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہے, لیکن اگر کسی کو دیکھ لیا اس کے پاس مجھ سے زیادہ نعمت ہے, فوراً حسد شروع, جلن شروع, اس کو کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا. یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. اگر دیکھ لیا اللہ نے اس کے مال میں برکت دی ہے, اللہ نے اس کو نیک اولاد دی ہے, اللہ نے اس کی اولاد کو ترقی دی ہے, اللہ نے اس کے گھر میں خوشی دی ہے, اللہ نے ان میاں بیوی میں آپس میں محبت دی ہے, ہمارے پیٹ میں دکھنے لگتا ہے. وہ کیوں خوش ہے, اس کو کیوں خوشی ملے, ایسا پیٹ دکھتا ہے, راتوں کی نیند اس کی خراب ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے, جو آدمی جلن رکھتا ہے, اس کی کیش پنشمنٹ دنیا میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو راتوں کی میٹھی نیند سے محروم کر دے گا.
راتوں کو نیند نہیں آئے گی اسے، جس کے اندر یہ حسد اور جلن ہوگی۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہاں ہم انسان ہیں، نیچرلی طور پر کبھی ہوتا ہے ایسا، کسی کے پاس بہت اچھی کوئی چیز دیکھ لی، کسی کا گھر شاندار ہے، کسی کو اللہ نے بہت خوشحالی دی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اور یہ منع نہیں ہے، شریعت میں الاؤڈ ہے ایسی تمنا کرنا، ایسی امید رکھنا کہ اللہ تو نے اس کو یہ دیا وہ دیا، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھو، کوئی اچھی چیز کو دیکھو، کسی کو خوشحال دیکھو، دل میں یہ کہو کہ اللہ تو نے اسے دیا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تو اسے اور برکت دے، تو نے ایک دیا ہے تو اسے 100 دے دے۔ لیکن اللہ میں بھی انسان ہوں، میرا جی بھی چاہتا ہے میرے پاس یہ نعمت ہو، میرا جی بھی چاہتا ہے میرے گھر میں خوشحالی ہو، میرا جی بھی چاہتا ہے میرے لیے برکت ہو، تو اللہ جیسے تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی نواز دے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ آج خود کا مانگنا تو دور کی بات، اللہ تو اس سے لے لے، اس سے چھین لے، کنگال بنا دے، فقیر بنا دے، جلا ڈال سب کچھ، اللہ اس کو تو کچھ مت دینا۔ یہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آخرت میں تو عذاب ہوگا، دنیا میں راتوں کی نیند سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ لکڑی کو فائر لگا دو، ساری لکڑی جل جائے گی۔ حسد اور جلن ہماری نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا اللہ کی رضا، اللہ جس حالت میں رکھے اس پر ہم راضی ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی راضی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر کھانے میں تیرے دسترخوان پر سڑا ہوا ویجیٹیبل آئے، سڑی ہوئی سبزی، روٹن ویجیٹیبلز آئے، تب بھی یہ سوچنا کہ اللہ کم از کم تو نے میرا اتنا تو خیال کیا کہ روزی کو میرے دسترخوان پر بھیج دیا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ یہ کیوں مجھے دیا ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ تیرا امتحان لے رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ سوچ کہ اللہ سب کو تو دے رہا تھا، تو نے مجھے بھی محروم نہیں رکھا، کچھ تو نے میرے دسترخوان پر بھیج دیا۔ یہ ہمارا سوچنے کا انداز بن جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور یہ لکھا کہ آپ امت کی ماں ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ ماں ہو ہماری، آپ کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپلائی میں ایک نصیحت کی، اور واو ایسی نصیحت کی ہے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتی ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے اور اللہ کی رضامندی میں مخلوق ناراض ہو جائے لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تم اللہ کو راضی کرتے ہو، نتیجہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی خود بھی راضی ہوگا اور ایک دن اس مخلوق کو بھی راضی کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تو ناراض ہوا ہی ہے لیکن اللہ اسی مخلوق کے دل میں بغض ڈال دے گا اور وہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ خوش رہے، وہ خوش رہے، وہ خوش رہے، ہر قسم کے خرافات ہم نے کیے کہ بھائی سب کو خوش کرنا ہے، ہر غلط کام ہم نے کیے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی شکوے تو ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ ہم کتنی بھی فارمیلٹی کر لے، کتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ہم راضی کر لے۔ اس سے کاش ہم اللہ کو راضی کر لے تو اللہ کی رضامندی کے نتیجے میں اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دے گا، ورنہ ہم خود دیکھتے ہیں آئے شادی کے ہال میں، کھایا پیا، بریانی کھائی، گوشت کھایا، ڈکارے لے لے کر باہر نکل رہے اور نکلتے نکلتے گوشت ذرا کچو ہے تو
ارے تیری تو دو دو تین تین پلیٹ کھا گیا اور گوشت جرا کاچو ہے تو یہ آج ہم لوگوں کا مزاج ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا، مقصد تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ رضامندی مولا اگر یہ مزاج ہمارے اندر آ جائے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہے، ایک لڑائی کے میدان میں لڑ رہے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کچھ ریزن کی وجہ سے، کوئی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ خالد کو جا کر کہو کہ تم کمانڈر ہو، ہم تمہیں سسپینڈ کرتے ہیں اور تمہاری جگہ فلاں کو کمانڈر بنا رہے ہیں، اور خالد اب تمہیں چوائس ہے، یا تو تم واپس مدینہ آ جاؤ یا تم سپاہی بن کر لڑتے رہو، یہ تمہیں چوائس ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو لڑوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، کوئی بات نہیں، کمانڈر ان چیف میں نہیں ہوں، ان کو بنا دیا۔ وہ لڑنے لگے اور بڑی بہادری سے لڑے۔ کسی نے بعد میں سوال کیا کہ خالد تمہیں عجیب نہیں لگا کہ تم کمانڈر ان چیف تھے اور اچانک تم ایک معمولی سپاہی بنا دیا گیا؟ تم کمانڈر ان چیف بن کر لڑ رہے تھے، تمہاری اتنی بڑی پوزیشن تھی، اور پھر تم ایک معمولی فوجی بنا دیا گیا اور پھر بھی تم لڑتے رہے، تمہیں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا؟ کہا کوئی فرق نہیں معلوم ہوا۔ کہا کیسے نہیں ہوا؟ کمانڈر کمانڈر ہوتا ہے، ایک معمولی سپاہی ہوتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا جب میں کمانڈر بن کر لڑ رہا تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب سپاہی بن گیا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا۔ مجھے تو میرے اللہ کو راضی کرنا تھا، چاہے میں کمانڈر بن کر لڑوں یا سپاہی بن کر لڑوں۔ یہ ان لوگوں کے مزاج تھے اور ایسے اللہ کی رضا مندی کا ان کے دلوں میں جذبہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدائن فتح ہوا، کمانڈر ہے وہ، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، سارا مال غنیمت ہے، سب کچھ جمع ہو رہا ہے اور لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ ایک شخص آئے، ان کے فوجی ایک صاحب آئے، رومال ہے، رومال میں کچھ لپیٹا ہے اور اس طرح لپیٹ کر وہ آئے، بالکل غریب۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بالکل غریب ہے، کچھ کپڑے میں لپیٹ کر آئے اور سب مال غنیمت لے کر آ رہے تھے، وہ بھی لے کر آئے۔ جب وہ آئے اور پیش کیا کہ مجھے بھی یہ مال غنیمت لڑائی کے میدان میں پڑا تھا، میں لے کر آیا ہوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ دشمن کے بادشاہ کا کراؤن تھا، اور پورا کراؤن پرلز اور جیولز اور ڈائمنڈ سے بھرا ہوا تھا، اتنا قیمتی کراؤن تھا، انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کراؤن ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، یہ تو آئے مال غنیمت تھا، آ کر مجھے دے دیا کہ بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا قیمتی کراؤن تھا کہ اگر یہ شخص اس میں سے ایک ڈائمنڈ نکال لیتا پوری زندگی ٹھاٹ سے گزارتا، ایک ڈائمنڈ لے لیتا پوری زندگی ٹھاٹ سے گزارتا۔ اس نے پورا کراؤن مجھے دے دیا کہ یہ بیت المال کے لیے لے لو، مال غنیمت میں ملا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کی امانت داری پر شوق ہو گیا اور میں حیرانی سے ان کو دیکھنے لگا، میں نے اسے لے کر بیت المال میں رکھا، لیکن جب وہ مڑ رہا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مڑ کر وہ پیچھے اس طرف گئے اور میری طرف مڑ کر دیکھ کر یہ کہا جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ دیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور روانہ ہو گئے۔
یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ میں اپنا نام بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میں نے کتنا بڑا کام کیا. جواب یہ دیا میرا اللہ بھی جانتا ہے, میرا اللہ میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یہ ہے اللہ کی رضامندی. کاش اس کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر ایک ہے تمہاری مرضی ایک ہے میری مرضی. اللہ کہتے ہیں ایک ہے تمہاری مرضی ایک ہے میری مرضی. اگر تم اپنی مرضی پر چلو گے اور میری مرضی کو ٹھکرا دو گے تو تم لاکھ کوشش کر لو تم تھک جاؤ گے, میں تمہیں تمہاری مرضی پوری ہونے نہیں دوں گا. لیکن اے میرے بندو, ایک ہے تمہاری مرضی ایک ہے میری مرضی. اگر تم میری مرضی کی فکر کرو گے اور میری مرضی کا خیال کرو گے, ایسی کفایت کروں گا کہ ساتھ میں تمہاری مرضی بھی پوری ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ رضائے مولا ہمیں نصیب فرمائے. یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے, اس کا اندازہ آپ کو لگے گا اس روایت سے. قیامت کا میدان قائم ہوگا, جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ, جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ. جنتیوں کو انعام پر انعام ملیں گے, اتنے سارے انعام ملیں گے, ساری نعمتیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں, اے میرے بندوں اور بندیوں, مانگو اور کیا چاہیے. کہیں گے اللہ آپ کیا مانگے, سب کچھ مل گیا, کچھ ایسا نہیں ہے جو نہ ملا ہو. کہا نہیں, مانگو کیا چاہیے. وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تو نے ساری نعمت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میرے بندوں اور بندیوں, جاؤ اپنے علماء سے پوچھو, وہ تمہیں بتلائیں گے ابھی کچھ اور باقی ہے. چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جنتی علماء کے پاس جائیں گے. اور روایت میں الفاظ یہ ہے کہ وہ علماء جو انہیں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں, یعنی جو جمعہ کے خطبہ ہے, ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور انہیں جا کر کہیں گے کہ اللہ نے ساری نعمتیں دے دی ہے, ہمیں سب کچھ مل گیا ہے, اب بھی اللہ فرما رہے ہیں مانگو مانگو اور مانگو, ہم کیا مانگے. تو علماء کہیں گے ہاں ہمیں ساری نعمتیں مل گئی ہے, لیکن ابھی اللہ کا دیدار تو باقی ہے, اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے. تو سارے جنتی کہیں گے ہاں مولا تیرا دیدار کروا دے. قرآن کہتا ولدینا مزید, ہم تمہیں یہ بھی دینے والے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائیں گے. یا اللہ وہ کیسا سما ہوگا جب جنتی اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے, دیدار ہو جائے گا, سب اللہ کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندوں اور بندیوں بتا کیا تم مجھ سے راضی ہو. اللہ سوال کریں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو. لوگ کہیں گے ہاں اللہ ہم تجھ سے راضی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب سنو میرا سب سے بڑا انعام تمہیں میں دیتا ہوں. اور اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا. اے لوگو آج میں سب سے بڑا انعام دے رہا ہوں, اور میرا انعام یہ ہے میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوگا جو جنت میں ملے گا. اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ یہی اعلان کریں گے کہ لوٹ جا تیرے پروردگار کے پاس, تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی, تو خدا کی رضا مل جائے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی رضامندی نصیب فرمائے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. اور ایک اخیر میں ایک بڑی پیاری تسبیح آپ کو بتلا دو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امت ہے صبح میں اور شام میں, only once, صبح میں اور شام میں اگر یہ تسبیح کو پڑھے گا, میں وعدہ کرتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی صبح شام یہ تسبیح پڑھ لے گا میں ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کراؤں گا۔ تسبیح بڑی آسان ہے، ہم نے بار بار سنی ہے۔ تسبیح کی الفاظ یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مضمون اس میں ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اسلام میرا مذہب اور دھرم ہے، وبمحمد نبیا، اور میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ دونوں طرح روایت مل رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دوسری روایت میں ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ تو بہرحال چھوٹے سے تین جملے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رضامندی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔